بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 23، جس میں آج ہم بات کریں گے بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی اقسام کے بارے میں۔ تو لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی جو اقسام ہیں وہ 4 ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی اقسام 4 ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے، فعل مثبت ہے اور فعل منفی ہے۔ تو آئیے ہم باری باری فعل کی اقسام کو ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فعل لازم۔ فعل لازم کے معنی ہے ضروری یا لازماً۔ تو اس کی تعریف دیکھیں۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کرے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کرے، یعنی اگر اس کے ساتھ فاعل لگائیں گے تبھی اس کا جملہ مکمل ہوگا۔ مثلا دیکھیں، ہرن دوڑا۔ تو دوڑنا کیا ہے؟ یہ ایک فعل ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے ہرن کو لگایا تو ہرن فاعل ہے۔ اس طرح دیکھیے، اسلم آیا، بچہ رویا وغیرہ۔ تو آئیے ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا احمد سویا۔ تو سونا کیا ہے؟ یہ ایک فعل ہے اور احمد فاعل ہے۔ تو فاعل اور فعل آپس میں مل کر انہوں نے ایک مکمل جملہ بنایا۔ اس طرح دیکھیں، وہ آیا، اکرم رویا۔ تو یہ ہیں فعل لازم کی کچھ مثالیں۔ نمبر 2 پہ ہے فعل متعدی۔ فعل متعدی کیا ہے؟ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں دیکھیں، اگر فاعل کے علاوہ مفعول بھی ہو تو یہ ایک فعل متعدی بن جائے گا۔ مثلا حامد نے نماز پڑھی، شہریار نے خط لکھا۔ تو آئیے ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتی ہیں۔ مثلا رضیہ نے نماز پڑھی۔ تو رضیہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل متعدی ہے، یعنی اس میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی استعمال ہوا ہے۔ اس طرح دیکھیں، نمبر 2 پہ ہے حامد نے کھانا کھایا۔ حامد فاعل، کھانا کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ نمبر 3 پہ دیکھیں، احمد نے خط لکھا۔ تو احمد فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے اور خط کیا ہے؟ یہ مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تھی تعریف فعل متعدی کی اور اس کی کچھ مثالیں تھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 3 فعل مثبت کے بارے میں۔ فعل مثبت کے معنی ہیں جمع کے۔ اس لیے فعل مثبت وہ فعل ہے جس میں کسی فعل یعنی کہ کام کے کرنے کا یا ہونے کا ذکر ہو۔ مثبت فعل وہ فعل ہے جس میں کسی فعل یعنی کہ کام کے کرنے کا یا ہونے کا ذکر ہو۔ مثلا اسلم نے خط لکھا، عامر اسکول گیا۔ تو آئیے ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا نعمان نے فٹ بال کھیلا۔ تو اس میں کھیلا کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ نعمان یہ فاعل ہے، فٹ بال مفعول ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل مثبت ہے۔ ساجد نے سیر کی، علی نے گانا گایا۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں فعل مثبت کی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نمبر 4 پہ فعل منفی۔ فعل منفی کیا ہے؟ منفی کے معنی ہیں تفریق یا نفی کیا گیا۔ منفی کے معنی کیا ہے؟ تفریق یا نفی کیا گیا۔ اس لیے فعل نفی وہ فعل ہے جس میں کسی فعل یعنی کام کے نہ ہونے کا ذکر ہو۔ جس میں کسی کام کے نہ ہونے کا ذکر وہ فعل نفی کہلاتا ہے۔ مثلا اسلم نے خط نہیں لکھا، عامر اسکول نہیں گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل منفی کی کچھ مثالیں ہیں۔ تو اس کی مزید کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا اکرم نے فٹ بال نہیں کھیلا۔ تو نہیں کیا، یہ نفی ہے یا یہ تفریق کیا گیا، یعنی اس میں کسی بھی کام سے منع یا نہ کرنے کا
ذکر ہے، مثلاً ساجد نے نماز نہیں پڑھی، نجمہ نے کھانا نہیں کھایا، تو یہ کیا، یہ فعل منفی ہے۔ مجھے امید ہے عزیز طلبہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کر دینا ہے۔ والسلام۔